یہ ہے وقت میڈیا۔ ضلع بجنور کے موضع علی نگر میں مدرسہ جامعہ عربیہ قمر العلوم میں 24 فروری 2023 کو محفل حمد و نعت و دستار بندی کا پروگرام مولانا اویس اکرم صاحب صدر جمعیت علماء ضلع بجنور کی صدارت میں منعقد ہوا۔ یہ پروگرام زیر انتظام رہا قاری محمد مزمل صاحب ناظم مدرسہ حاضہ۔ یہ پروگرام زیر نگرانی رہا مولانا نجم الدین صاحب صدر مدرس مدرسہ حاضہ۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں قاری محمد مبین صاحب مدرس مدرسہ حاضہ اور ماسٹر محمد احمد صاحب نے بھی اپنا نمایاں کردار نبھایا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کے علاقہ یا آپ کا ضلع بجنور سے بالکل قریب آپ کا پڑوسی ضلع سہارنپور، وہاں سے ایک شخصیت ابھرتی ہے اور صرف ملک ہندوستان نہیں بلکہ درجنوں ملک کو اپنے قدموں سے روند دیتی ہے، صرف قرآن کریم کی فیض سے، اس کی برکت کی وجہ سے۔ میرے دوستو، یہ نام ہے قاری طیب جمال کا۔ ماشاءاللہ کیا تلاوت کلام پاک پیش کرتے ہیں، کیا لہن داؤدی، کیا لہجہ ہے۔ انشاءاللہ ان کی تلاوت سے ہم اس محفل کا آغاز کریں گے۔ اب آئیے، پوری مکمل طور پہ آپ تیار ہیں؟ وقت میڈیا سب سے پہلے میڈیا کی دنیا میں ایک آدھ میڈیا کے بعد سب سے زیادہ پورے ملک ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کسی نے سفر کیا اور سب سے زیادہ چاہنے والے جس چینل کے ہیں تو میرے دوستو ایک نام تھا وقت میڈیا کا، اور آج بھی وہ پورے ماشاءاللہ اس کے ڈائریکٹر، اس کے چیف شفیق بھائی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں کمیٹی کی طرف سے۔ میرے دوستو، اس پروگرام کا ہم آغاز کریں تلاوت کلام پاک سے۔ ایک بات کہا کرتا ہوں پورے ملک ہندوستان کے اندر، آج بھی مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ آج کے اس پروگرام کا آغاز رام رام سے نہیں ہوگا، اوم نمہ شیوائے سے نہیں ہوگا، وید اتھروید کی عبادتوں سے نہیں ہوگا، رامائن و گیتا کی عبادتوں سے نہیں ہوگا، تلسی داس کبیر داس گرو نانک کے بول سے نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا تو شہنشاہوں کے شہنشاہ کے کلام سے ہوگا، عالمین کے رب العالمین کے قول سے ہوگا، اور ایسے تحفہ خدا بندی سے ہوگا کہ جس نے کروڑوں انسان کو دین و دنیا کی لازوال نعمتوں سے نوازا۔ جس کلام کو سن کر مسلم تو کیا، یورپین مورخین، انگریز مورخین، عیسائی مورخین، ہندو مورخین حیران و شستر، جس کے اعجاز سخن نے سخندانوں کے تخلیقات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس کلام کے اندر وہ مقناطیسی کیفیت ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے، وہ راگ ہے جو اندر کے تاریکیوں کو منور کر دیتی ہے، ارے وہ نغمہ ہے جسے سن کر شجر و حجر بھی جھومنے لگتے ہیں، ارے وہ جادو ہے جو دل و دماغ کا کایا پلٹ دیتا ہے۔ میرے دوستو، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہی وہ مقدس کلام ہے جس کو مٹانے کے لیے دنیا نے نہ جانے کیسی ناپاک سازشیں رچائی۔ کبھی علماء کرام کو سولی پہ چڑھایا گیا، حفاظ کو توپ کا نشانہ بنایا گیا، تو کہیں مدارس اسلامیہ کو مٹانے کی کوششیں کی گئی، تو کہیں 40,000 قرآن کے نسخے جلا دیے گئے تاکہ قرآن کریم کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے۔ لیکن جس کو خدا رکھے کوئی مائی کا لال چکھ نہیں سکتا۔ میرے دوستوں، میں بتاؤں، کسی شاعر نے بڑے سلیقے سے کہا کہ دیا روشن ہوا غار ہیرا سے ان کی عظمت کا، دیا روشن ہوا غار ہیرا سے ان کی عظمت کا۔ یہ محرام حرب اور عرش کے سینوں پہ لکھا ہے، سیاسی نفرتوں کی آگ ان کو کیا بجھائے گی، یہ قرآن کاغذوں پہ نہیں سینوں پہ لکھا ہے۔ آئیے میرے دوستو، اسی مقدس کلام قرآن عظیم کی تلاوت با سعادت کے لیے میری نظر انتخاب ساحر اللسان قاری خسلحان فاضل نوجوان عالی جناب قاری طیب جمال مظاہری پہ جا کے رک جاتی ہے۔ میں اس وقت ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت محفل کا خوبصورت انشاءاللہ محفل کا آغاز ہو جائے انشاءاللہ۔ آ جائیں گے تو ان کے بعد بول دیں گے انشاءاللہ، گھبرائیے مت، پہلے محفل کا آغاز ہو جانے دیجئے توانائی کے ساتھ، انشاءاللہ ان کے لیے بھی اچھے جملے دے دیے جائیں گے انشاءاللہ۔
گھبرائیے مت میرے دوستوں. تو آئیے میں بڑے ادب کے ساتھ, یقین جانیے کہ قرآن کریم سے تو محبت ہر مومن کرتا ہے, ہر مسلمان کرتا ہے, لیکن قرآن کا دیوانہ میں پہلے سے تھا, لیکن عاشقی کا بھوت مجھے کسی کو سن کر مجھے چڑھا. تو میرے دوستوں یہ نام قاری طیب جمال کا. اللہ اللہ واللہ کہہ رہا ہوں کہ محفل مظاہرہ قرأت و نعتیہ مشاعرہ التفات گنج میں ہو رہا تھا. آج سے غالباً میرا خیال ہے 7 سے 8 سال پہلے میری زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے مظاہرہ قرأت کی نظامت کی تھی وہاں. قاری طیب جمال صاحب جب پڑھنے لگے تو محفل میں دہاڑے مار کے کچھ لوگ رونے لگے. انعامات کی اس قدر بارش ہوئی کہ لگ رہا تھا کہ موسلادھار بارش ہونے لگی پیسوں کی. اللہ اکبر. میں بھی پہلی مرتبہ قرآن کریم کو سننے کے بعد رویا. یاد آ گیا صحابہ کا وہ دور کہ صحابہ کرام کیوں آخر قرآن کو سن کر رویا کرتے تھے, کیوں روتے تھے, وجہ کیا تھی. لیکن میرے دوستوں پتہ یہ چلا کہ آج بھی لوگ رو سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ کوئی پڑھنے والا ہو, یہ سلیقے کے ساتھ. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ممکن ہو سکے اپنی سانسیں تھام کے انہیں سنیے. میں ایک بات بتا کر قاری طیب صاحب کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کو اللہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کے اندر بہت پہلے 100 سال یا 150 سال پہلے کبھی پروگرام ہوا تھا. میں نے بڑوں سے نقل کرتے سنا, وہ بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. دارالعلوم کے اندر جب پروگرام ہوا تو قاری باسی صاحب تشریف وہاں لائے تھے. اب وہ اکھڑ دیہات دیوبند کی طرف آپ جاتے ہیں, دیہاتی کسان اور حلال رزق کھانے والے کسان, اپنے حصے کا رزق دھرتی کا سینہ پھاڑ کے نکال لینے والا کسان. میرے دوستو وہ لوگ موجود تھے, دیہاتی لوگ موجود تھے. لیکن میرے دوستو جیسے ہی قاری باسط نے تلاوت شروع کی تو ایک دیہاتی وہاں بیٹھا تھا, وہ کس کے کھانس دیا. تو ایک دیہاتی نے کہا کہ آپ اپنی سانسیں روک دیجئے, ایسے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور اس وقت آپ کھانس رہے ہیں. ایسا تو قرآن سننے کو کبھی نہیں ملا میرے دوستو. تو آئیے, آپ جیسا کہ بتا رہے تھے مولانا اسجد رحمانی صاحب, میں نے دیکھا جے پور کے اندر بھی بیک وقت کئی لہجوں میں قرآن پڑھتے ہیں. میری نظر نے تو ہندوستان میں بہت قرآن کو دیکھا ہے, لیکن پڑھنے کا جو پریکٹیکل والا جو انداز ہے میں نے قاری طیب جمال سے آگے کسی کائنات کو نہیں دیکھا. میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت محفل کا خوبصورت آغاز فرمائے. اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ بیاں وقت سحر رب کی فضیلت کرتے رہتے ہیں. بول دیجئے سبحان اللہ. ایک آدھ آدمی دھیرے سے بول دیجئے سبحان اللہ, اور دھیرے سے بولیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ, دھیرے کا مطلب آپ تیز سمجھتے ہیں, اس کا مطلب ہاں تھوڑا بولا کرے تو اچھا لگتا ہے. بیاں وقت سحر رب کی فضیلت کرتے رہتے ہیں, وہ کچھ اپنے طریقے سے عبادت کرتے رہتے ہیں. ہمارے واسطے قرآن اترا, ہم نہیں پڑھتے, پرندے روز قرآن کی تلاوت کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. چلنا پھرنا بند کر دو ابھی. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ
الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. بارك الله ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ما شاء الله. بارك الله بارك الله. اللهم زد فزد. هاي هاي. وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الله ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. لا تمدن عينيك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك وقل إن
الذين وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين كما أنزلنا على المقتسمين كما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو لا تكبير ما شاء الله ما شاء الله بارك الله هو بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ما ودعك وللآخرة خير لك من الأولى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى
Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله मुस्तकिल सफर की वजह से ये थकान होती है मगर जो तिलावत होती है ताकत मिलती है आप हजरात की दुआओं तवज्जो से मिलती है। कल भी दो जगह था, एक दोपहर की जगह था। कुछ माइक ऐसे होते हैं वो थका देता सब यही कहते हैं बहुत अच्छा माइक मगर वो आंखें और फेफड़े सब खींच लाता। माइक नंबर अच्छा है 311 मगर ये है कि थोड़ा सा पुराना होने की वजह से एक माइक जो कैपेसिटी होती है वो 3 साल चलती। तो ये एक वो होता है कि कुछ माइक सिंगिंग के होते हैं, कुछ तकरीर और बात।
کچھ یہ تھکا دیتا مگر یہ حقیقت بتاؤں یہ قرآن کی طاقت میرے بدن کے اندر اتنی طاقت نہیں مگر یہ قرآن کی جو پڑھ لے ہمیشہ میں نیت کر کے پڑھتا ہوں کہ میں بڑے رکوع کے ساتھ چھوٹی جگہ سے کہیں سے چھوٹی اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ یہ طلباء ان کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ یہ گانے نہ سنے تلاوت ابھی ایک قدم بجنور میں جو اٹھایا یوپی میں کئی جگہ اٹھایا ماشاءاللہ وہ مسابقے سے انشاءاللہ بڑا ہوگا۔ انہوں نے مولانا افضل صاحب نے مولانا مفتی افتخار صاحب نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ سبھی کو مل کر ان حضرات کا ساتھ دے کر بڑا مسابقہ کرنا چاہیے جس میں بہت دور دراز سے طلباء بلانے چاہیے اور انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ابھی سب سے بڑی خوشی ہوئی مولانا افضل صاحب نے بھی ایک پروگرام رکھوایا مولانا سلیم صاحب کے گاؤں میں کون سا جو علی تو ایک صاحب ہمیں گاڑی سے لے گئے تو انہوں نے کبھی قرات کا پروگرام نہیں سنا تو جب انہوں نے قرات سن لی اس کے بعد انہوں نے نیت کر لی وہ بہت خوشی ہوئی اور ثواب بھی ملے گا اس کا کہ میں نے نیت کر لی اس محفل کو سن کر اپنے بیچ والے بچے کو حافظ قرآن تو میرے بھائیو یہ تلاوت واقعتاً قرآن اثر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات دعا کریں میں انشاءاللہ حضرات کے سامنے کچھ احباب کی تمنا ہے کہ ائمہ حرمین میں سے چند کے انداز بہت سارے ہیں بس چند کے انداز میں انشاءاللہ ختم کروں گا مختصر وقت ہے۔ میری تمنا ہے اسد بھائی اعظمی جو ہیں ان سے کل میں نے جب ان کی نعتیں سنی تو مجھے بہت اچھا لگا میں آج بھی میں نے مولانا افضل صاحب سے مولانا مزمل صاحب سے بھی کہا مجاہد بھائی سے بھی کہا کہ میری تمنا ہے کہ میری تلاوت کے بعد اسد بھائی کو 2 نعت پڑھوا دیجیے اس کے بعد آخر میں پھر ان سے کتنا بھی لمبا پڑھا مجھے جانا ہے مگر میں ان کا سن کے ضرور جاؤں۔ دیکھیے ماشاءاللہ یہ نعت پڑھنا بھی عبادت ہے اور اس کے ذریعے سے میں کیوں کہہ رہا ہوں اتنی اچھی آواز اللہ کے رسول کی نعتوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں یہ نعت اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ یہ گانوں سے ہٹ کر یہ نعت سننے لگیں تو نعت اس طریقے سے اس نیت سے ہم نے جو محفل قائم کی ہے یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر نعت کا شوق پیدا ہوگا گانے چل جائیں گے اور میں تو مولانا افضل صاحب سے کہوں گا کہ اس مسابقے کو آئندہ بڑے لیول پر کریں انشاءاللہ۔ آپ حضرات بخوب ساتھ رہیں گے انشاءاللہ ہوگا۔ اب میں سب سے پہلے جو شروع کرتا ہوں میری ایک وہ رہتی ہے اور بڑی چاہت بھی رہتی ہے ان کی تلاوت زیادہ سنتا بھی اللہ نے ان کی تلاوت میں خلوص اور ایک ایسا درد رکھا ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مکہ مکرمہ کے امام شیخ سعود ابن ابراہیم الشریف میں انشاءاللہ ان کے انداز میں شروع کرنا کیونکہ پورا رمضان تراویح اسی انداز میں سنانا میرے لیے شرط کہ اسی انداز میں مجھے تراویح پڑھانی ہے مسجد والوں کی شرط ہوتی ہے تو اس سے شروع کرتا ہوں انشاءاللہ 3 اماموں کے یا 4 اماموں کے انداز میں مختصر سنا کر ختم کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الصفا والمروة من شعائر الله
الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. मक्का मुकर्रमा के दूसरे इमाम जिनका लक़ब हरम मक्की में बुलबुल हरम शेख अब्दुल्लाह इब्न अव्वाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. मदीने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक इमाम जिनके बारे में बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं कि अल्लाह ने उनको ऐसा कुरान पढ़ने का हल्का अता फरमाया था। 7 साल मदीने पाक में रहे और उसके बाद किसी वजह से उनको वहाँ से अलहदा कर दिया गया, दूसरी मस्जिद में रहे। जब से मदीने पाक निकले थे तो रोया करते कि अल्लाह मुझसे कौन सी गलती हो गई, क्या आपने मुझको अपने नबी के मुसल्ले से हटा दिया। ए अल्लाह, जब भी मेरी मौत हो नबी के मुसल्ले, तो जब मौत का वक्त आया तो आखिरकार फिर हुकूमत ने किसी तरीके से उनको तरावी के लिए मदीने पाक में खड़ा किया। कुछ साल उन्होंने तरावी पढ़ाई, बीमार बहुत थे क्योंकि सदमा था। उसके बाद उसी साल उसी मुसल्ले से अल्लाह को लिया तो उनके अंदाज में क्योंकि वो ऐसा ले जाता। हज़रत शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस जामिया मज़ाहिब वो उनके बड़े आशिक़ थे और कहा करते थे हज़रत ये बात कि अय्यूब कुरान बहुत अच्छा पढ़ता। तो शेख अय्यूब बर्मी रहमतुल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في
أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين। अब आखिर में इंशाअल्लाह जो हमारे अहबाब की तमन्ना है शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस के अंदाज में उनकी तकबीरात इंतकाल और उसके साथ मुअज्जिन की तकबीरात। भाई इस माइक को सही कर दो आप, बिल्कुल टेबल दे दो इसके आवाज को नीचे बस न ऐसा न शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस की तिलावत के लिए बहुत मजबूत सीना चाहिए, तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन भी आपके दरमियान जनाब हज़रत मौलाना हाफिज़ वक़ारी तय्यब जमाल साहब मज़ाहिरी दामत बरकातहुल आलिया लहने दाऊदी से सामईन के क़ल्ब व जिगर को मीठा पहुंचा रहे हैं। अल्लाह 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 महसूस ये कर रहे थे हम लोग कि यहाँ नहीं मदीने पाक हरम में अल्लाह अकबर वो लहजा तबीयत ये जा रही है पूरी जिंदगी तो गुनाह में गुजर रही है। कम से कम जितनी देर बैठे हैं कम से कम अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की उस आयत की तिलावत हो रही है तो कम से कम उसे सुने और सर बड़े अच्छे अंदाज में आपसे वो रुखसत हुए मेरे दोस्तों। मैं भी बैठ
کے بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ جب پھولوں نے خوشبو کی تجارت کی ہے تو پتوں نے پھولوں کی شکایت کی ہے، مہک اٹھایا ہر سمت رو فضائے جب کسی شخص نے قرآن کی تلاوت۔ شاعر کہتا ہے کہ کلام رب کی ایک ایک لفظ میں گہرائی ہوئی، وہی پڑھتا ہے جس کے ذہن میں بینائی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے انداز میں قرآن کریم پڑھنے والا بنا، سننے والا بنا، ہماری نئی نسلوں کو بھی پڑھنے والا بنا۔ میرے دوستو، آج کے اس جلسے مہدیہ حمد و نعت کی جو محفل ہے، اس کی جاندار، شاندار، بڑی باوقار جو صدارت فرما رہے ہیں جناب حضرت مولانا شوکت علی صاحب بستوی دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند ماشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ جناب حضرت مولانا اویس صاحب جمعیت کے ذمہ دار یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، دیگر تمام اساتذہ یہاں پہ ہیں۔ میں کن کا نام لو، کن کا چھوڑ جو ذرہ جہاں ہے وہی آپ کا۔ مجھے اجازت شعر میرا بھی موڈ بن رہا ہے، قاری طیب جمال صاحب میں سوچ رہا ہوں جب تک بیٹھے ہیں ان کو میں سنا دوں، باقی آپ لوگ چاہتے ہیں تو اس پہ داد دے دیجئے گا، اور اگر داد نہ دینا چاہے تو میں زیادہ ریکویسٹ بھی آپ سے نہیں کر سکتا ہوں، چونکہ مجھے امید ہے کہ اچھے شعر پہ آپ داد دیجئے گا، اور میرے شعر پر ویسے بھی وہی شخص سبحان اللہ کہتا ہے جو مرد ہوتا ہے، جو خاموش ہوتا ہے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب اس سے بڑا چیلنج ہم کر بھی نہیں سکتے، اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کدھر سے ہیں آپ اور کہاں۔ اور میں توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں میرے دوستو کہ دیکھیں شاعر داد لینے مار کے بولے گا کہ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، ٹھیک ہے، چونکہ بھائی اکیلا تنہا شاعر چیخے گا چلائے گا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بولنا ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ دیکھیں میرے دوستو کہ مہکتی ہے زبانیں اور مدحت ہو ہی جاتی ہے، آئے ہائے ہو ہی، پورا مجمع بولے، اس کی داد چاہتا۔ مہکتی ہے زبانیں اور مدحت ہو ہی جاتی ہے، میں نام آقا کا لیتا ہوں عبادت ہو ہی جاتی ہے، آئے ہائے ہائے پھر ہو جائے گا۔ مشاعرہ بنائیے، تھوڑا سا رنگے حبیبی میں رنگیے تو مزہ آئے گا۔ میری عادت ہے میرے دوستوں، آج کے اس پروگرام کو جس نے بھی کرایا ہے اکثر و بیشتر زیادہ تر نوجوان ہیں، اور شاعر بھی نوجوان ہیں، قاری بھی نوجوان ہیں، محفل میں اکثر و بیشتر سب نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ میں نے بڑوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ جنت میں کسی بوڑھے کی کوئی گنجائش نہیں، ہر جنتی جوان ہوگا۔ سمجھ میں ہاں، ہر جنتی جوان ہوگا۔ پتہ یہ چل گیا کہ محمد کا امتی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، تو وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں۔ جناب، اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں۔ تھوڑا بولے، مزہ آئے گا۔ مہکتی ہے زبانیں اور مدحت ہو ہی جاتی ہے، مہکتی ہے زبانیں اور مدحت ہو ہی جاتی ہے، میں نام آقا کا لیتا ہوں عبادت ہو ہی جاتی ہے۔ اور قاری طیب جمال صاحب کی طرف سے یہ شعر آپ کی عدالت، اگر سچا ہو اچھا ہو پورا مجمع مل کے مجھے بتا دیجئے گا، مجاہد حسنین حبیبی تم سچ کہہ رہے ہو۔ اس لیے میرے دوستوں کہ یہ پن ڈالو مجمع مجھے بھا گیا ہے، عقیدت کا دل پہ نشہ چھا گیا ہے، محبت سے سب نے جو آواز دی تو مجاہد حبیبی یہاں آ گیا۔ تھوڑا بولے، مہکتی ہے زبانیں، یہ بار بار جو مہکتی ہے زبانیں صبح تک پڑھتا رہوں گا جب تک سبحان اللہ نہیں بولیں گے۔ یہ ہاں، مہکتی ہے زبانیں اور مدحت ہو ہی جاتی ہے، میں نام آقا کا لیتا ہوں عبادت ہو ہی جاتی ہے۔ ارے تمہارے نام کا قرآن سے کچھ ربط ہے ایسا، آئے ہائے، تمہارے نام کا قرآن سے کچھ ربط ہے ایسا، محمد کہتا رہتا ہوں تلاوت ہو ہی جاتی ہے۔ تمہارے نام کا قرآن سے کچھ ربط ہے ایسا، تمہارے نام کا قرآن سے کچھ ربط ہے ایسا، محمد کہتا رہتا ہوں تلاوت ہو ہی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قاری ادریس صاحب ماشاءاللہ اپنے شان کے مطابق بہت چھوٹا نوٹ لے کے آئے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ اگلا سفر وہ لمبا کریں گے۔ حضرت کے شان یہ نہیں ہے، یہ گستاخی ہو رہی ہے، اگر کم پڑے تو انشاءاللہ جیب حبیبی سے آپ لے سکتے ہیں کہے تو۔
इंशाअल्लाह मेरे दोस्तों सिर्फ आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरने के लिए इन जुमलों का सहारा ले रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं मेरे दोस्तों। महकती है तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ रब्त है ऐसा, मोहम्मद कहता रहता हूं, तिलावत हो ही जाती है, मरीजों पर मैं दम करता हूं उनके नाम की तस्बीह, मेरे सरकार के सदक़े में सेहत हो ही जाती है, मेरे सरकार के सदक़े में सेहत हो ही जाती है। और मेरे दोस्तों मेरे सरकार के सदक़े में सेहत हो ही जाती है। और एक शेर और मुलाहिदा कर ले मेरे दोस्तों, मेरे सरकार के मुसल्ला जब भी बिछता, मुसल्ला जब भी बिछता है, नमाजे नात खानी का, शेर देखिए, मुसल्ला जब भी बिछता है। इस शेर में इंशाल्लाह मौलाना गुफरान साहब को भी शिरकत करता हूं, जो बहुत अच्छे टेलर हैं, शिकारपुर के हैं, रवाना शिकारपुर के, और मेरे कपड़े का इन दिनों पूरी जिम्मेदारी वो उठा रखे हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी उनकी सिलाई होती है, इसलिए मैं महफिल में चमकता हूं तो उनका बहुत बड़ा रोल हुआ करता है। मैं बहुत दूर का फासला है, नहीं तो आखिरी भी फैसला मैं सुना देता कि कफन का भी कारोबार मेरा आप ही कर देते, लेकिन बहुत दूर है, शायद बिहार बहुत लंबा पड़ जाएगा। खैर अल्लाह आपको भी जिंदगी दे, मुझे भी जिंदगी दे। शेर देखे मेरे दोस्तों, महकती है ज़बाने और मिदहत हो ही जाती है, मैं नाम आका का लेता हूं, इबादत हो ही जाती है, मुसल्ला जब भी बिछता है, नमाजे नात खानी का, गुलाम एक साथ होते हैं, जमात हो ही जाती है, गुलाम एक साथ होते हैं, जमात हो ही जाती है। और एक शेर ये पढ़ना था मेरे दोस्तों, देखे कि मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नात पढ़ता है, अमा जो भी लंगड़ा हो, लूला हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, खान हो, पठान हो, शेख हो, अंसारी हो, मियाँ देखो नबी से इश्क की एक सूरत देखिए किस तरह शायर निकालता है। मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नात पढ़ता है, कोई भी हो मगर उससे मोहब्बत हो ही जाती है, मेरे सरकार की उल्फत में। माशाअल्लाह, ये देखिए माशाअल्लाह, ये तो अल्लाह का करम मैंने कारी साहब से किया, एक जगह तो मैंने मुर्गे से अंडा दिलवा लिया था, ये कमाल की बात है। एक दूसरी जगह की बात, यहाँ की बात नहीं, बिहार की बात बता रहा हूँ। हाँ, रहने वाले तो यूं बिहार के हैं, वरना हर खित्ते हर दियार के, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया की टीम कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए